الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فرقہ جماعت المسلمین مسعود احمد بیسی اس فرقے کا بانی ہے۔ اس نے 1975 اور 80 کے درمیان فرقہ اہل حدیث کی ایک اور شاخ غربۂ اہل حدیث سے الگ ہو کر اس فرقہ کی بنیاد رکھی اور اپنے فرقے کا نام جماعت المسلمین رکھا۔ قرآن پاک کی آیت ہوا سماکم المسلمین پر ناجائز قبضہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلم اور اپنے علاوہ پوری امت مسلمہ کو غیر مسلم قرار دیا۔ اب یہ لوگ عام مسلمانوں کو غیر مسلم سمجھتے ہیں اور ان سے غیر مسلم والا معاملہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں کہیں بھی مسلم کا لفظ آیا، حدیث پاک میں کہیں بھی مسلم کا لفظ آیا، اس سے مراد اپنے آپ کو لیتے ہیں۔ حالانکہ مسعود احمد بیسی کے پیدا ہونے سے پہلے یہ فرقہ موجود نہیں تھا، لیکن قرآن پاک کی آیات اور احادیث بھی موجود تھیں اور ان میں مسلم کے الفاظ بھی موجود تھے۔ یقینی بات ہے کہ مسلم کا لفظ امت مسلمہ کا صفاتی نام ہے۔ جس طرح کہ مومنین ان کا نام ہے، اسی طرح مسلمین بھی انہی کا نام ہے۔ جہاں بھی قرآن کریم میں مسلمین کا لفظ آیا ہے اور احادیث میں مسلمین کا لفظ آیا ہے، اس سے امت مسلمہ مراد ہے۔ 1975 کے بعد وجود میں آنے والا فرقہ جماعت المسلمین مراد نہیں ہے، اور نہ ہی اور دیگر اس نام کی اور جماعتیں مراد ہیں۔ جس طرح مسعود احمد بیسی نے اپنے فرقے کا نام جماعت المسلمین رکھا، کیپٹن مسعود الدین عثمانی کراچی کے ماڑی کا رہنے والا، اس نے بھی اپنے فرقے کا نام مسلمین رکھا۔ اسی طرح اس جماعت سے الگ ہونے والا مولوی محمد ہادی، اس نے بھی اپنی جماعت کا نام مسلمین رکھا۔ ملتان کے ڈاکٹر بشیر نے بھی اپنے جماعت کا نام مسلمین رکھا۔
تو یہ وہ فرقے ہیں جو مسلمین کے نام سے اس وقت ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن مسلمین اور مسلم کے لفظ سے یہ مراد نہیں بلکہ امت مسلمہ مراد ہے۔ اپنی مرضی کے چند لفظ قرآن اور حدیث میں پا کر اس سے کبھی بھی یہ خود مراد نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی عام بندے کو سمجھانا ہو کہ بھئی مسلمین اور مسلم سے مراد یہ مسلمین نام کے فرقے نہیں ہیں، تو قرآن و سنت کی روشنی میں 7 ایسی نشانیاں موجود ہیں کہ جن سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ بھی یہ 7 نشانیاں امت مسلمہ کی ہیں اور یہ امت مسلمہ میں پائی جاتی ہیں، لیکن مسلمین نام کے کسی فرقے میں نہیں پائی جاتی۔ عام بندے کو سمجھانا ہو کہ مسلمین سے مراد کون ہے اور مسلمین کی جو قرآن پاک میں جماعت آئی ہے امت مسلمہ کا لفظ ہے یا صفت ہے، تو اس کی 7 ایسی نشانیاں ہیں امت مسلمہ کی جو مسلمین کا مصداق ہیں۔ وہ 7 نشانیاں مسلمین نام کے فرقوں میں موجود نہیں ہیں۔ وہ 7 نشانیاں کون سی ہیں جو کہ امت مسلمہ میں پائی جاتی ہیں اور وہی جماعت المسلمین ہے، اور مسلمین نام کے فرقوں میں نہیں پائی جاتی، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمین کی حدیث پاک میں ایک علامت اور نشانی یہ آئی ہے کہ وہ کفار سے جہاد کریں گے، کہ وہ کفار سے جہاد کریں گے، جبکہ یہ مسلمین نام کے جو بھی فرقے ہیں، مسعود احمد بیسی کا ہو، مسعود الدین عثمانی کا ہو، مولوی ہادی کا ہو، یا ڈاکٹر بشیر کا ہو، یا کوئی اور ہو، ان میں سے کوئی فرقہ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ جہاد کرتا ہو، کفار سے لڑ رہا۔ ان کا نہ جہاد پہ کوئی کام ہے، نہ ان کی کوئی جہادی جماعت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جماعت المسلمین کے متعلق فرماتے ہیں، مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 104، باب قولہ علیہ السلام لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق، قدیمی کتب خانے کی چھپی ہوئی مسلم شریف جلد 2 صفحہ 144 ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلَا تَزَالُ عِصَابَةُ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ، فرمایا مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ رہے گی جو حق کے لیے قتال کرے گی، حق کے لیے جنگ کرے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امت مسلمہ کفار کے مقابلہ میں قتال کرے گی، یہ مسلمین کی صفت ہے۔ جب سے اسلام آیا، مسلمانوں کی جماعت کسی نہ کسی کفار کے گروہ کے ساتھ جنگ کرتی ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں ہماری بھی کئی جہادی جماعتیں ایسی ہیں جو کفار سے برسر پیکار ہیں۔ تو جماعت المسلمین وہ ہوئی جو کفار سے جنگ کرتی ہے، جبکہ فرقہ جماعت المسلمین اور دیگر مسلمین کہلانے والی چھوٹی چھوٹی جماعتیں، نہ ان کی کوئی جہادی جماعت ہے اور نہ یہ کفار سے جہاد کرتی ہے۔
بلکہ ان کا سارا جہاد ہمارے خلاف ہے، یعنی ہمارے اوپر فتویٰ بازی کرنے کو، ہم سے لوگوں کو نفرت دلانے کو جہاد سمجھتی ہیں، لیکن کفار سے ان کا کوئی جہاد نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا جماعت المسلمین جو قرآنی جماعت المسلمین ہے وہ ہے جو کفار سے لڑے گی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اب قیامت تک اس جہاد کو جاری رکھنا یہ جماعت المسلمین کا کام ہے، لیکن فرقہ جماعت المسلمین اور اس نام کے اور مسلمین کے نام پہ فرقے، ان میں سے کوئی بھی جہاد کو جاری رکھے ہوئے نہیں ہے۔ تو لہذا یہ وہ قرآن کی جماعت المسلمین نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے کہ اس کا مصداق بالکل نہیں ہو سکتی۔ ہوا سماکم المسلمین، قرآن پاک کی آیت ایسے لوگوں کے متعلق نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کے ان افراد سے متعلق ہے جو جہاد کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، مسلم شریف جلد دوم صفحہ 143، باب قولی علیہ السلام لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق، قدیمی کتب خانے والی، اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لن یبرح ھذا الدین قائما یقاتل علیہ اصابۃ المسلمین حتی تقوم الساعہ۔ فرمایا یہ دین اسلام ہمیشہ کے لیے موجود اور محفوظ رہے گا، اور اس دین کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت کافروں سے لڑتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب یہاں بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ بھئی مسلمانوں کی ایک جماعت کفار سے لڑتی رہے گی۔ ہاں جی، حدیث پاک میں اصابۃ المسلمین کا لفظ آیا، مسلمانوں کی جماعت، مسلمین کی جماعت۔ اب مسلمین وہ ہیں جو کفار سے جہاد کرتے ہیں اور جو کفار کے ایجنڈے پہ چلتے ہیں کہ مسلمانوں میں انتشار پھیلاؤ، مسلمانوں کو لڑاؤ، مسلمانوں کو ان کی اجتماعیت کو نقصان پہنچاؤ چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کے، تو وہ کفار سے کبھی نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ کفار کے اشارے پہ چلنے والا ایک گروہ ہے اور ان کے ایجنڈے پر، ان کی ایڈ پہ چلنے والا، لیکن اس کا اس جماعت المسلمین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہوا سماکم المسلمین کا جو مصداق ہے وہ امت مسلمہ ہے، یہ گروہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعہ حتی یقاتل المسلمون الیہود۔ فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مسلمان یہودیوں سے قتال کریں گے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مسلمان یہودیوں سے قتال کریں گے۔ یہ جنگ یہودیوں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کے بعد ہوگی، اور مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے۔ دجال کا بھی ظہور ہوگا، یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، دجال بھی مارا جائے گا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر اس کو قتل کریں گے، اور مقام لد پہ آج اسرائیل کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے۔ تو یہود سے جنگ ہوگی۔ حدیث میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہودی مختلف چیزوں کے پیچھے چھپیں گے، لیکن کوئی چیز ان کو پناہ نہ دے گی۔ جس چیز کے پیچھے چھپیں گے وہ بھی بول اٹھے گی، مسلمان کو پکار کر کہے گی، یا مسلمان فلان نے اس کو پکڑ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کر دے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تقوم الساعۃ حتی یقاتل المسلمون الیہود۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے قتال نہ کریں۔ تو لہذا اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کے آخر تک قتال ہوگا، جہاد ہوگا، حتیٰ
युकातिल मुस्लिमून, मुस्लिमून का लफ्ज़ आया कि मुसलमान क़िताल करेंगे। मालूम हुआ मुस्लिमून, मुसलमान, मुस्लिमीन, हुआ सम्मा कबल मुस्लिमीन का मिस्दाक वो लोग हैं जो कुफ़ार से जिहाद करते हैं, जबकि फ़िरका जमातुल मुस्लिमीन और इस जैसी और मुस्लिमीन नाम की जमातें कुफ़ार से जिहाद नहीं करती, लिहाजा ये जमातुल मुस्लिमीन नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहली निशानी क्या हुई जमातुल मुस्लिमीन की? कुफ़ार से जिहाद करेंगे। अब देखो ना, कुफ़ार से जिहाद करेंगे। कुफ़ार से जिहाद जो बंदा करता है तो उनके शहीद भी होते हैं। क्या होते हैं? हमारे यहाँ शुहदा की एक लंबी लिस्ट है ना जी। तो जमातुल मुस्लिमीन वालों कितने शहीद हैं? कोई नहीं। अब अगर जमातुल मुस्लिमीन का बंदा बैठा बड़े खुशू खुजू से दुआ मांग रहा, या अल्लाह शहादत की मौत दे दे, या अल्लाह शहादत की मौत दे दे, जिहाद में वो जाता नहीं है, शहादत की मौत कैसे आएगी? हाँ जी, ये बिल्कुल इसी तरह है। वो कह रहे हैं ना, एक बेचारा बरेलवी मौलवी साहब बड़े इखलास के साथ दुआ मांग रहा था, या अल्लाह शहादत की मौत नसीब फरमा, शहादत की मौत नसीब फरमा। कहने वाले ने कहा कि भाई दुआएं मांगने से क्या होगा, शहादत वाला काम करोगे तो तब शहादत मिलेगी ना, जिहाद तुम करते नहीं हो, शहादत कैसे मिलेगी? कोई बंदा आकर तुम्हारे हलवे के अंदर बम रख जाए? हाँ जी, वो समझ आई बात है? हाँ, तो फिर देखो जो जिहाद करते हैं और सही जिहाद करते हैं अपना शहीद दिखा भी सकते हैं। बाद लोग जिहाद करते हैं उनके शहीद गायब होते हैं। उनके शहीद क्या होते हैं? गायब है, जनाजा भी गायब बनना पड़ा। और समझ आई बात कि नहीं आई? हाँ। नंबर 2, जमातुल मुस्लिमीन की दूसरी निशानी हुआ सम्मा कमल मुस्लिमीन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस जमातुल मुस्लिमीन का तज़किरा फरमाया उससे मुराद उम्मत मुस्लिमा है। फ़िरका जमातुल मुस्लिमीन और इस जैसी दीगर जमातें नहीं हैं। अल्लाह पाक ने उनकी दूसरी निशानी ये बयान फरमाई है कि जमातुल मुस्लिमीन हमेशा रहेगी। अब कोई वक़्त कोई ज़माना जमातुल मुस्लिमीन से खाली नहीं होगा, कोई दौर भी जमातुल मुस्लिमीन से खाली नहीं होगा। जमातुल मुस्लिमीन के वजूद में तसलसल होगा, जमातुल मुस्लिमीन के वजूद में तसलसल होगा, कभी इनक़िता ना होगा। ये जमातुल मुस्लिमीन की निशानी है। जमातुल मुस्लिमीन वो है जो शुरू से अब तक चली आती है, जिसका तसलसल है। लेकिन फ़िरका जमातुल मुस्लिमीन हमेशा से नहीं है, लिहाजा वो जमातुल मुस्लिमीन और हुआ सम्मा कबल मुस्लिमीन का मिस्दाक नहीं है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुस्लिम शरीफ है, हदीस की किताब सफ़ा 144, बाबु कौलिही अलैहिस्सलाम ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अल हक़, कदीमी कुतुब खाने की छपी हुई है, सफ़ा 144 जिल्द 2 मुस्लिम शरीफ। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला तज़ालु इसाबतुम मिनल मुस्लिमीना युकातिलूना अलल हक़्क़ि ज़ाहिरीन अला मन नावाहुम इला यौमिल क़ियामा। फरमाया वला तज़ालु इसाबतुम मिनल मुस्लिमीना, मुसलमानों की एक जमात हमेशा रहेगी, युकातिलूना अलल हक़, जो हक़ के लिए जिहाद करती रहेगी, ज़ाहिरीन अला मन नाहुम, जो उनकी मुखालफत करेंगे उन पर वो इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक गालिब रहेगी। तो हदीस पाक में जो निशानी आई वो ये कि ला तज़ालु इसाबतुम मिनल मुस्लिमीना, मुसलमानों की जमात हमेशा रहेगी, मुसलमानों की जमात हमेशा रहेगी, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक। हदीस के आखिर में ना इला यौमिल क़ियामा। तो फ़िरका जमातुल मुस्लिमीन ये 1975 के बाद वजूद में आया, इससे पहले मौजूद नहीं था। जमातुल मुस्लिमीन फ़िरका के बानी मसूद अहमद का कहना है कि
کہ ہم خود ایک فرقہ میں موجود تھے غرباء اہل حدیث میں، بعد میں ہم نے اس فرقہ سے نکل کر توبہ کی اور ایک الگ جماعت بنا لی، اس کا نام جماعت المسلمین رکھا۔ تو اگر تو اس سے پہلے جماعت المسلمین کے نام کی جو اس کی ہم ذہن ہے کوئی اور جماعت ہوتی جو اس کے نام کی اس کی ہم ذہن جسے وہ جماعت المسلمین سمجھتا ہے، اگر کوئی اور ہوتی تو اس میں شامل ہو جاتا۔ اس کے ذہن اور گمان کے مطابق جماعت المسلمین دنیا میں تھی نہیں، اس لیے اس کو نئی جماعت بنانی پڑی اور لوگوں کو اس جماعت میں شرکت کی دعوت دینی پڑی۔ اس کے گمان کے مطابق کوئی جماعت المسلمین نام کی جماعت موجود نہیں تھی۔ تو یہ فرقہ وجود میں آیا 1975 میں، گویا کہ فرقہ جماعت المسلمین پہلے موجود نہیں تھا، اس لیے اس کو اپنے گمان کے مطابق اپنے نظریات کے مطابق نیا فرقہ بنانا پڑا۔ پہلے جو مسلمانوں کی جماعت چلی آ رہی تھی وہ اس کے نظریات سے ہم آہنگ نہیں تھی، اس کے نظریات اس نظریات سے بالکل الگ تھلگ تھے۔ تو جب کہ جماعت المسلمین کے برحق ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے اندر تسلسل پایا جائے گا، کبھی کسی دور میں انقطاع نہیں پایا جائے گا، ہمیشہ موجود رہے گی۔ 1975 کے بعد اس کا وجود میں آنا یہی اس فرقے کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے، اور امت مسلمہ اہل سنت والجماعت ہی جماعت المسلمین ہے اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کے دور میں بھی موجود تھے، تابعین کے دور میں بھی موجود تھے، اس کے بعد سے لے کر آج تک موجود ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر ابن کثیر میں روایت ہے، یوم تبیض وجوہ کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں جن کے چہرے قیامت کو روشن ہوں گے۔ تابعین میں حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں سے پہلے حدیث لی جاتی تھی، سند کی تحقیق نہیں کی جاتی تھی، لیکن جب بدعات عام ہوگی، بدعتی لوگ عام ہو گئے، اب سند کی تحقیق کی جانے لگی کہ اہل سنت کی روایت قبول کی جائے گی، بدعتیوں کی روایت قبول نہ کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت المسلمین اہل سنت والجماعت ہیں اور اس کا وجود شروع سے چلا آ رہا ہے، لیکن یہ فرقہ جماعت المسلمین تو ہے، لیکن قرآن کی وسماک والمسلمین کی مصداق جماعت المسلمین نہیں ہے۔ کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ دو۔ تیسری نشانی جماعت المسلمین کی تیسری نشانی، جماعت المسلمین کی تیسری نشانی یہ ہے کہ مخالف لوگ اس کو بدنام کرنے کی بڑی کوشش کریں گے اور اس کے خلاف سازشیں پروپیگنڈے کریں گے، لیکن پھر بھی وہ اپنے دشمنوں پر غالب رہے گی، پھر بھی اپنے دشمنوں پر غالب رہے گی۔ اب دیکھو جماعت المسلمین اپنے دشمنوں پر غالب رہے گی، قتال بھی کرے گی ان سے، کہ جماعت المسلمین کی نشانی بتائی گئی ہے، جب کہ فرقہ مسعودیہ جماعت المسلمین فرقہ یہ بعد میں 1975 میں وجود میں آیا اور اس نے الٹا مسلمانوں کو بدنام کیا، ان کے اوپر فتوے لگا لگا کے کہ بھئی یہ لوگ صحیح مسلمین نہیں ہیں، ہم صحیح مسلمین ہیں، اور یہ لوگ اسلام کو صحیح کو نہیں مانتے، ان کا اسلام جو ہے خود ساختہ ہے۔ ان اور مفسرین، محدثین، مورخین سب حضرات کو اسلام کے مخالف قرار دیا۔ تو یہ اس کی سازشیں تھیں مسعود احمد BSc اور اس کے ماننے والوں کی جو جماعت المسلمین کے خلاف کی، لیکن اس کے باوجود ایسے لوگوں کی سازشیں کام نہ آئیں۔ الحمدللہ صحیح جماعت المسلمین اہل سنت والجماعت ہیں، وہ پہلے بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، پہلے بھی غالب تھے، اب بھی ان پر غالب ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ حدیث پاک میں آیا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ وهم علی کذالک۔ مسلم شریف جلد دوم صفحہ 143، باب قولی علیہ السلام لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق، قدیمی کتب خانہ۔ فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق کے ساتھ غالب رہے گی، لا یضرهم من خذلهم،
جو لوگ ان کو رسوا کریں گے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، جو لوگ ان کو رسوا کریں گے، رسوا کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ بھی ان کا بگاڑ نہ سکیں گے۔ حتی یأتی امر اللہ وہم علی کذالک، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا اور وہ اسی صفت پر قائم ہوں گے۔ اب دیکھیں اس حدیث پاک کے اندر جماعت المسلمین کی یہ نشانی بیان کی گئی کہ وہ ہمیشہ حق کے ساتھ دشمنوں پر غالب رہے گی۔ جماعت المسلمین ایک چھوٹا سا نومولود فرقہ ہے، یہ کفار کے ساتھ برسر پیکار ہوئی ہی کب ہے؟ یہ ان پر غالب رہے، یہ ان کے ساتھ برسر پیکار ہوئی نہیں، غالب کیسے رہے گی؟ اور نہ یہ جہاد کرتے ہیں، نہ یہ جہاد عملاً کی کوئی جہادی جماعت ہے، تو پھر غلبہ کیسے ان کا؟ ظاہر بات ہے اس سے مراد اہل سنت والجماعت ہے، اور وہی ہوا سماکم المسلمین کا مصداق ہیں۔ فرقہ جماعت المسلمین جو کہ 1975 کے بعد وجود میں آیا، اس فرقے کا صحیح جماعت المسلمین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال من امتی یقاتلون علی امر اللہ قاہرین لعدوهم لا یضرهم من خالفهم حتی تأتیہم الساعہ۔ مستدرک حاکم، حدیثی کتاب مستدرک حاکم، جلد دوم صفحہ 634، مسلم شریف جلد دوم صفحہ 144، قدیم کتب خانہ۔ فرمایا لا تزال من امتی، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ رہے گی، یقاتلون علی امر اللہ، جو اللہ کے دین کے لیے لڑے گی، قاہرین لعدوهم، اپنے دشمنوں پر غالب رہے گی، لا یضرهم من خالفهم، جو ان کی مخالفت کرے گا ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، حتی تأتیہم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ اس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ جماعت المسلمین ہمیشہ کفار کے خلاف، اپنے دشمنوں کے خلاف غالب رہے گی، اور اس کے خلاف پراپیگنڈا کرنے والے کچھ بھی اس کا نہ بگاڑ سکیں گے۔ اہل سنت والجماعت شروع سے لے کر آج تک کفار پر برسر پیکار ہے، اور ان کو بدنام کیا جاتا ہے طرح طرح کے عنوان سے، کبھی دہشت گرد بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ اور کہہ دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج بھی غلبہ اس کا ہے اور قیامت تک غلبہ اس کا رہے گا۔ یہ لوگ تو اغیار کے ایجنٹ ہیں، کبھی انہوں نے ان کے خلاف جنگ نہیں کی، بلکہ ان کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں۔ جو چند ہزار لوگ ہیں پاکستان کے اندر، اتنا بڑا کتابی نیٹ ورک ان کا بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پیسہ کہاں سے آتا ہے۔ اس لیے جماعت المسلمین اہل سنت والجماعت ہیں، جو ہوا سماکم المسلمین کا مصداق ہیں۔ فرقہ جماعت المسلمین یا مسعود الدین عثمانی کی جماعت المسلمین یا ہادی کی جو ہے مسلمین، کوئی بھی اس حدیث کا مصداق نہیں ہے، اور وہ قرآن کی جماعت المسلمین نہیں ہے، بلکہ فرقہ جماعت المسلمین ہے، جس کا اہل سنت والجماعت سے تعلق نہیں، بلکہ وہ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو مسلمان ہی نہیں مانتے۔ سمجھ آئی؟ کتنی نشانیاں میں؟ تین، چوتھی جماعت المسلمین کی چوتھی نشانی جو ہوا سماکم المسلمین کا مصداق ہے، اہل سنت والجماعت ہیں۔ چوتھی نشانی یہ بیان کی کہ جماعت المسلمین ائمہ دین کو ماننے والی جماعت ہوگی، ائمہ مجتہدین کے علوم کو لینے والی ہوگی، اس سے استفادہ کرنے والی ہوگی۔ حدیث پاک میں آیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چیپٹر قائم کرتے ہیں، اور چیپٹر کے اندر اس حدیث کو لاتے ہیں باب کے اندر، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ۔ یہ باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفار فرمان کے بیان میں کہ دین اللہ تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمانوں کے امام کی، مسلمانوں کے بلکہ اماموں کی اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کا نام ہے۔ ہاں جی، اللہ کی خیر خواہی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی، مسلمانوں کے اماموں کی خیر خواہی اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کا نام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چیپٹر کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مشکل حدیث کو لائے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، آپ نے فرمایا دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے۔ قلنا لمن، ہم نے کہا کہ کس چیز کی خیر خواہی؟ تو قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، فرمایا کہ اللہ کی خیر خواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی، مسلمانوں کے اماموں کی خیر خواہی اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی، اس کا نام ہے الدین النصیحہ۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کا نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کا نام، مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ خیر خواہی کا نام اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا نام۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ائمۃ المسلمین لفظ آیا، مسلمین کے ائمہ، اس سے مراد ائمہ مجتہدین ہیں۔ کون ہیں؟ ائمہ مجتہدین، کہ ائمہ مجتہدین کے ساتھ خیر خواہی کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث ہم نے کہاں سے لی ہے؟ محدثین کی کتب سے۔ تو معنی کہاں سے لیں گے؟ محدثین سے۔ اگر ہم نے حدیث محدثین سے لی ہے تو معنی بھی ہم محدثین سے لیں گے، معنی اپنا نہیں کریں گے۔ محدثین اس حدیث کا معنی یہی کرتے ہیں۔ چنانچہ بخاری کے شارح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث ہیں، فتح الباری جلد 1 صفحہ 182 کے اندر کہتے ہیں، جو کہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے، کتاب الایمان باب قول علیہ السلام الدین النصیحہ، اس کتاب کیا فرماتے ہیں کہ ائمہ مسلمین سے مراد کون ہے؟ فرمایا ومن جملۃ ائمۃ المسلمین ائمۃ الاجتہاد وتقع النصیحۃ لہم ببث علومہم ونشر مناقبہم۔ فرمایا ائمۃ المسلمین سے مراد وہ امام ہیں کہ جو اجتہاد کرتے چلے آئے ہیں، ان کی خیر خواہی ان کے علوم یعنی فقہ کو عام کرنے میں اور ان کی خوبیوں کو پھیلانے میں ہے۔ بات واضح ہو گئی۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا بھی حدیث پاک میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، امام مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ خیر خواہی کا نام ہے۔ ائمہ سے مراد ائمہ مجتہدین ہیں۔ ائمہ سے مراد کیا ہیں؟ جو اجتہاد کرتے آئے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے علوم یعنی فقہ کو عام کیا جائے، ان کی خوبیوں کو بیان کیا جائے۔ آپ مجھے بتائیں اہل سنت والجماعت ائمہ مجتہدین کے علوم کو لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ ان کے مناقب اور فضائل کو بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور فرقہ جماعت المسلمین ائمہ مجتہدین کے خلاف ہیں، ان پر طرح طرح کے فتوے لگاتا ہے، ان کے صفات اور مناقب کو بیان کرنے کی بجائے ان کے خلاف بکواسات کرتا ہے۔ تو ہوا سماکم المسلمین میں مسلمین سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں، جو ائمہ مجتہدین کے علوم کی بھی قدردانی کرتے ہیں اور ان کے صفات اور ان کے اپنا علوم کو بیان بھی کرتے ہیں اور لیتے بھی ہیں، استفادہ بھی کرتے ہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلم شریف کے شارح ہیں، جن کی شرح جو درسی مسلم شریف ہے اس کے تحت چھپی ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت وقد يتناول ذلك على الائمة الذين هم علماء الدين وان من نصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم بالاحکام واحسان الظن بهم۔ شرح مسلم جلد 1 صفحہ 54 باب بیان ان الدین النصیحہ، قدیم کتب خانہ۔ فرمایا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ ائمہ مسلمین سے مراد کون ہیں اور ان کی خیر خواہی کے ساتھ ان کی خیر خواہی کرنے سے مراد کیا ہے۔ فرمایا بے شک یہ حدیث ان اماموں کو شامل ہے
جو دین اسلام کو جاننے والے ہیں، اور ان کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی روایت کردہ احادیث کو قبول کیا جائے اور شرعی احکام میں ان کی تقلید کی جائے۔ وَتَقْلِيدُهُمْ فِي الْأَحْكَامِ، کیا الفاظ ہیں؟ وَتَقْلِيدُهُمْ فِي الْأَحْكَامِ، احکام کے اندر ان کی تقلید کی جائے، وَإِحْسَانِ الظَّنِّ بِهِمْ، اور ان کے متعلق اچھا گمان رکھا جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ائمہ دین کے ساتھ خیر خواہی کرو، دین کے ائمہ، مسلمانوں کے جو ائمہ، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ ان کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ احکام کے اندر ان کی پیروی کی جائے، احکام کے اندر ان کی۔ اب کون سی ایسی جماعت ہے جو ائمہ دین کا احترام بھی کرتی ہے، ان کے فضائل کو بیان بھی کرتی ہے اور ان کی تقلید بھی کرتی ہے؟ اہل سنت والجماعت، خواہ وہ حنفی ہو، خواہ وہ شافعی ہو، خواہ وہ مالکی ہو، خواہ وہ حنبلی ہو، وہ جماعت المسلمین ہوا سماک والمسلمین کا مصداق ہے۔ فرقہ جماعت المسلمین یا مسلمین نام کی اور جماعتیں، ان کا بنیادی ایجنڈا یہ کہ ہم نے علماء مجتہدین، فقہائے مجتہدین کے علوم پر نہیں چلنا، نہ ہم نے ان کو لینا، نہ ان کی تقلید کرنی ہے، بلکہ ان کو قرآن حدیث کے خلاف کیا کرنا، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا ہے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں۔ اب دیکھو، اس نے باقاعدہ مسعودہ بی ایسری کے رسالہ لکھا ہے کہ مذاہب خمسہ، اس میں غیر مقلدوں کو بھی ساتھ میں لا لیا، اور ائمہ اربع حنفی شافعی مالکی ان کے مقلدین کو لے لیا، اور دیکھو اور رسائل کے اندر بھی ان تمام کو غیر مسلم قرار دیا۔ اب دیکھو حدیث میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے ائمہ کے ساتھ، مسلمین کے ائمہ کے ساتھ خیر خواہی کرو، ان کے علوم کو لو، ان کی پیروی کرو، ان کے صفات کو بیان کرو، لیکن یہ الٹا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ان کو اسلام سے خارج کرتے ہیں، تو یہ وہ جماعت المسلمین نہیں ہے جو ہوا سماکم المسلمین کا مصداق ہے، وہ مسلمین نہیں ہے جو امت مسلمہ ہے، بلکہ یہ فرقہ مسعودیہ 1975 کے بعد کا ایک نامولود اور خارجی فرقہ ہے، خوارج کی ایک شاخ ہے، اس کا اپنا جماعت المسلمین جو قرآنیہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ کتنی نشانیاں ہو گئیں؟ 4 نشانیاں ہو گئیں۔ 5ویں نشانی، جماعت المسلمین کا ہم تعارف کروا رہے ہیں نا جی، اس کی 5ویں نشانی، جماعت المسلمین کی 5ویں نشانی یہ ہے، 5ویں علامت یہ ہے کہ جماعت المسلمین کا امام فقیہ، جماعت المسلمین کا امام فقیہ اور مسلمین فقہ کو ماننے والے ہوں گے۔ جماعت المسلمین کا امام فقیہ ہوگا اور مسلمین کون ہوں گے؟ فقہ کو ماننے والے۔ جبکہ فرقہ مسعودیہ اور مسعود احمد بیاسی کا اور مسعود الدین عثمانی کا اور ہادی کا، یہ سارے مسلمین کہلاتے ہیں۔ یہ نہ تو یہ جو فرقوں کے بانی ہیں، نہ یہ خود فقیہ ہیں اور نہ ہی ان کے نیچے جو ہیں یہ فرقہ کو ماننے والے ہیں، بلکہ اس کے خلاف ہیں، محاذ کھولے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ ہوا سماک والمسلمین کے مصداق نہیں ہو سکتا۔ اب حدیث دیکھیے اسے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف میں جلد 2 صفحہ 144، باب قول علیہ السلام لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین الحق، مکتبہ قدیم یعنی قدیم کتب خانہ۔ فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی گہری سمجھ عطا کرتے ہیں، اس کو علم فقہ عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا ولا تزال اصابۃ من المسلمین، مسلمین کی ایک جماعت ہمیشہ رہے گی، یقاتلون علی الحق، جو حق کی خاطر لڑے گی، ظاہرین علی من ناہم، غالب رہے گی ان لوگوں پر جو کہ ان کی مخالفت کریں گے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ یہاں بھی حدیث پاک میں من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، یہاں پر صاف طور پر بتا دیا گیا ہے کہ بھئی
اللہ پاک جس سے خیر خواہی کر عطا فرماتے ہیں اسے دین میں فقاہت عطا کر دیتے ہیں۔ تو آگے مسلمانوں کی جماعت کا تذکرہ آ گیا کہ وہ ہمیشہ موجود رہے گی اور حق کی خاطر لوگوں سے لڑتی رہے گی، مخالفین سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جماعت المسلمین وہ ہے جو کہ فقہ کو مانتی ہے، جو کہ فقیہ ہے۔ اگلی حدیث میں دیکھیں، اس سے اور زیادہ وضاحت موجود ہے۔ سنن دارمی جلد اول صفحہ 227 اور علامہ ابن عبد البر جو مشہور محدث ہیں، ان کی کتاب جامع بیان العلم جلد 1 صفحہ 40 میں روایت ہے۔ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلَا فِقْهَ لَهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت سے ایسے حضرات ہیں حدیث کو یاد کرنے والے جو فقہ پر مشتمل ہو لیکن خود فقیہ نہیں ہوں گے، اور بہت سارے ایسے حدیث کو یاد کرنے والے جو حدیث فقہ پر مشتمل ہو خود فقیہ ہوں گے۔ خود کیا ہوں گے؟ فقیہ ہوں گے۔ فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ۔ کان کھول کے سن لو، تمہارے مال اور تمہارے خون تمہارے اوپر حرام ہیں۔ حرمت ھذا اليوم فی ھذا الشہر فی ھذا البلد، اس عرفہ کے دن کی حرمت کی طرح ذی الحجہ کے اس مہینے میں اور مکہ مکرمہ کے اس شہر میں۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا میدان عرفات میں۔ فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْقُلُوبَ لَا تَغُلُّ عَلَىٰ ثَلَاثٍ، جان لو کہ بے شک مسلمانوں کے دل ان 3 باتوں کے بارے میں خیانت نہیں کرتے۔ کون سی 3 باتیں؟ فرمایا، اخلاص العمل للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے میں، ومناصحۃ اولي الامر، اور جن کے اختیار میں مسلمانوں کے معاملات ہیں یعنی اولي الامر، ان کے بارے میں خیر خواہی کرنے میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا۔ وعلی لزوم جماعت المسلمین، اور مسلمانوں کی متفقہ جماعت کو لازم پکڑنے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دیکھیں اس حدیث میں اور اس سے پہلی حدیث میں شروع میں فرمایا، یہاں اس حدیث میں رب حامل فقہ ولا فقہ لہ، بہت سارے حدیث کو یاد کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حدیث کے الفاظ تو یاد کر لیتے ہیں لیکن اس سے نکلنے والے احکام سے واقف نہیں ہوتے، اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ کو یاد کر لیتے ہیں اور اس سے مسائل کا استنباط بھی کر سکتے ہیں، فقیہ ہوتے ہیں، لیکن اتنے بڑے فقیہ نہیں ہوتے۔ حدیث کو اس بڑے فقیہ تک پہنچا دیتے ہیں جو حدیث کے الفاظ یاد بھی کر لیتا ہے اور اس سے زیادہ مسائل بھی نکال سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تعریف فرما رہے ہیں فقہا کی محدثین پر۔ کیا فرما رہے ہیں؟ فقہا کی محدثین پر فضیلت کو ذکر کر رہے ہیں کہ محدث کو صرف حدیث یاد ہوتی ہے اور فقیہ احادیث سے احکام و مسائل نکالتا ہے۔ فقیہ کرتا ہے احکام و مسائل بھی نکالتا ہے۔ باہر کا اس سے فقہ والوں کی، فقہ کے ماننے والوں کی اور فقہ نکالنے والے، قرآن کی فقہ رکھنے والوں کی فضیلت معلوم ہوئی ہے۔ اور آخر میں کیا فرمایا؟ مسلمان کا دل کبھی بھی، فرمایا نا، جان لو کہ مسلمانوں کے دل ان 3 باتوں کے بارے میں خیانت نہیں کرتے۔ کون کون سی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص سے عمل کرنا، اور اولي الامر کے معاملہ میں، ہاں جی، مومن کا دل خیانت نہیں کرتا۔ اولي الامر سے مراد کیا ہے؟ 2 صحابہ کرام کی وضاحت اس سلسلے میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الامر سے مراد فقہاء کرام ہیں۔ فرمایا اولو الفقہ و اولو الخیر، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 8 صفحہ 567، مستدرک کے حاکم جلد 1 صفحہ 123۔ یہاں فرمایا کہ اولو الامر سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد اہل فقہ، اس سے مراد اہل خیر ہے۔
لہذا مومن کا دل خیانت ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں خیانت نہیں کرتا. جو مومن نہیں ہے وہ پراپگنڈے کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ فقہا کے خلاف پراپگنڈے کرے گا، وہ سازشیں کرے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول، مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ 123، کہ الامر سے مراد اہل الفقہ والدین، کہ اس سے مراد الامر سے مراد فقہ والے، دین والے ہیں. تو باہر کا اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جماعت المسلمین کا امام فقیہ ہوگا اور جماعت المسلمین فقہ کو ماننے والی ہوگی. فقہ کا منکر نہ تو مسلمین ہو سکتا ہے نہ جماعت المسلمین ہو سکتا ہے. فقہ کا منکر نہ مسلمین ہو سکتا ہے نہ جماعت المسلمین کا امام ہو سکتا ہے، بلکہ جماعت المفسدین ہو سکتا ہے یا مفسدین کا امام ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ بات نہیں معلوم ہوئی کہ مسلم کا دل کبھی بھی فقہ کے ماننے والوں کی نفرت، مسلم کا دل کبھی بھی فقہ کے ماننے والوں کی نفرت دل میں نہیں رکھتا. جبکہ فرقہ مسعودیہ جماعت المسلمین والا فرقہ جو ہے، یہ اس کا جو بڑا ہے مسعود احمد بیسی، اور اس کے ماننے والے سارے یہ فقہ کی مطلب بھی بغض رکھتے ہیں، فقہاء کرام کے خلاف بھی بغض رکھتے ہیں. تو جماعت المسلمین کی نشانی 5ویں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ وہ صاحب فقہ ہوں گے، وہ فقہ کے ان کا امام فقیہ ہوگا، اور مسلمین فقہ کی قدر کرنے والے، فقہ کو ماننے والے ہوں گے. جماعت المسلمین فرقہ نہ فقہ کو مانتا ہے نہ ان کا امام فقیہ ہے، لہذا ان کا ہوا سماکم المسلمین سے جو مراد مسلمین ہے اس سے دور کبھی واسطہ نہیں. الحمدللہ اہل سنت والجماعت جماعت المسلمین ہے، ہوا سماکم المسلمین کا مصداق ہے. اس طریقے یہ فقہ کو بھی مانتے ہیں. ان کے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، یہ خود فقیہ ہیں. بات سمجھ میں آئے گی نہیں؟ نمبر 6، 5 نشانیاں ہو گئی. نمبر 6، جماعت المسلمین سے مراد وہ جماعت ہے جو دنیا کے اندر کثرت کے ساتھ موجود ہو. کون جماعت ہے؟ جو کثرت کے ساتھ موجود ہو، جو قلت کے ساتھ موجود ہے، کم ہے، چھوٹا گروہ ہے، بطور سیمپل کے بس اوقات کئی شہروں میں نہیں ملتے، تو وہ مراد ہے جماعت المسلمین سے نہیں ہے. قرآن کریم میں بھی اس پر آیات موجود ہیں. دیکھیں، میں نے پہلے اس کی طرف اشارہ کیا تھا ایک دن. اللہ پاک قرآن کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں آئیں گی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنائی سورہ نصر کے اندر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئے گی اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں میں داخل ہو رہی ہیں. ہاں جی، دیکھو اس سے ثابت ہوا کہ مسلمین وہ ہیں جو فوجوں کی فوجیں ہیں. مسلمین وہ ہیں جو فوجوں کی فوجیں ہیں، جن کا شمار نہیں ہو سکتا، اور یہ ایک بہت چھوٹا گروہ ہے، شرذمہ قلیلہ، جن کا جو ہے وجود بس اوقات کئی شہروں کے اندر نہیں ہے، دنیا کے اندر تو ہے ہی نہیں، لہذا یعنی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تو بعد کی بات ہے. تو مسلمین وہ ہے جو کہ قلت کے نہیں کثرت کے ساتھ موجود ہوں گے. ہوا سماکم المسلمین کا مصداق وہ ہیں، اور وہ اہل سنت والجماعت ہیں. اہل سنت والجماعت سے دنیا کا کوئی کونا خالی نہیں ہے، اور وہ ہر جگہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں. لہذا اہل سنت والجماعت ہی جماعت المسلمین ہیں، اور ہوا سماکم المسلمین کا مصداق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہاں جی، یعنی کیا ہم نے نشانی بتائی اس کی جماعت المسلمین کی، کہ یہ دنیا میں کثرت کے ساتھ پائے جائیں گے، کثرت کے ساتھ. حضور نبی بس کو فرمانا یہ قیامت کے دن بھی کثرت کے ساتھ پائے جائیں گے. فرماتے ہیں آپ اپنی امت کے متعلق کہ اہل الجنت 20 و 100 صفین، فرمایا جنت والوں کی 120 صفیں ہوں گی. 80 منہا من ہذہ الامہ، جن میں سے میری اس امت کی 80 صفیں ہوں گی. وہ 40 من سائر الامم، اور باقی
جو 40 صفحے ہیں تمام امتوں کی ہوں گی. تو جنتیوں کی صفحے کتنی ہوں گی؟ کل 120. مسلمانوں کتنی ہوں گی؟ 80 صفحے جو ہیں وہ مسلمانوں کی ہوں گی. باقی تمام امتوں کی جو ہے وہ 40 ہوں گی. تو یہ جماعت المسلمین ہے اور ان کی تو بیچاروں کی آدھی صف بھی نہیں بنے گی. تو 80 صفحے کہاں سے آئیں گی؟ ہاں جی. تو اس سے معلوم ہوا مسلمین وہ ہیں جو کثرت سے بیٹھ جاتے ہیں، وہ نہیں جو قلت سے بیٹھ جاتے ہیں. وہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور وہ اہل سنت والجماعت ہیں. لذا اہل سنت والجماعت جماعت المسلمین ہیں، وہ سماکم المسلمین کا مصداق ہیں. اور یہ جو جماعت المسلمین کے نام سے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنی ہوئی ہیں، یہ جماعت المسلمین کا مصداق نہیں ہے. کتنی نشانیاں ہو گئی؟ آخری ساتویں نشانی. جماعت المسلمین کے افراد پوری دنیا میں پائے جائیں گے. پہلے ہم نے بیان کیا کثرت کے ساتھ پائے جائیں گے، قلت کے ساتھ نہیں. اب ساتویں نشانی کیا ہے؟ جماعت المسلمین کے افراد پوری دنیا میں پائے جائیں گے. دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں جماعت المسلمین نہ ہوں گے. اور وہ اہل سنت والجماعت ہیں، دنیا کے کونے کونے پائے جاتے ہیں. دنیا کا کوئی کونا اس سے خالی نہیں. تو پھر جماعت المسلمین و سماکم المسلمین کا مصداق اہل سنت والجماعت ہوئے. فرقہ مسعودیہ، جماعت المسلمین یا وہ دوسرا کیپٹن مسعود الدین عثمانی والا یا جو اور ہادی وادی، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ تو بیچارے پوری دنیا میں کیا پاکستان کے جو ہے نا وہ عام شہروں کے اندر نہیں پائے جاتے. تو کئی بیچاروں سے شہر بسکت دیہات خالی ہیں. تو پھر یہ جماعت المسلمین کیسے ہیں؟ سمجھائی؟ دیکھو قرآن کریم میں آیا اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ بیت اللہ تعمیر کرو. بیت اللہ تعمیر کیا حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم آواز لگاؤ، حج کا اعلان کرو. حج کا قرآن پاک میں فرمایا گیا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. فرمایا لوگوں میں حج کا اعلان کرو تو لوگ پیادہ چل کر اور دبلے لاغر اونٹوں پر دور دراز راستوں سے حج کو آئیں گے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا. اس اعلان کے جواب میں جس نے لبیک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کی سعادت نصیب فرماتے ہیں. اللہ پاک نے یہ آواز ابراہیم فرمائی یا باری تعالیٰ میری آواز تو اتنی اونچی نہیں ہے، تو میں اگر اعلان کروں بھی تو یہاں نہ سپیکر ہے نہ کوئی میڈیا ہے، اس طور پہ ایسا معاملہ نہیں تھا نا جی. تو دنیا میں آواز پہنچ جائے کیسے؟ فرمایا اعلان کرنا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام. تو ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تو جن جن لوگوں نے جواب میں لبیک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حج کی سعادت نصیب فرماتے. جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا اس کو ایک حج کی توفیق ہوتی، جس نے 2 مرتبہ کہا اس کو 2 کی، جس نے 3 مرتبہ کہا اس کو 3 مرتبہ، جس نے 4 مرتبہ کہا اس کو 4 مرتبہ. سمجھ آئی بات؟ اب دیکھو یہ آج بتاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تو مسلم تھے کہ نہیں؟ ہاں جی، ہاں جی، حنیفہ مسلمہ ان کے متعلق آیا نا جی. تو لہذا اب بیت اللہ تعمیر کیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کے لیے دعا بھی کی، یا اللہ یہاں پیغمبر بھیجیے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا. اب پوری دنیا سے مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. اب پوری دنیا سے حج کرنے والے حج کے جانے والے مسلمان جو ہیں، اگر یہ جماعت المسلمین نہیں ہے تو پھر اور کون ہے؟ ہاں جی، فرمانی وہ آئیں گے حج کے لیے. کہاں کیسے؟ فرمایا پیدل چل کر، لاگر اونٹنیوں پر. لاگر سے یعنی یہ نہیں کمزور، بیچارے چلے تو ہوں گے صحت مند اونٹنیاں لے کر. سفر اتنا لمبا ہوگا، سفر کرتے کرتے بیچارے کمزور ہو جائیں گے. دور دراز کے علاقوں سے آئیں گے. ہاں جی، یہ ہے دور دراز کے علاقوں سے، پوری دنیا سے لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے. اور حج کی توفیق یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں مسلمانوں کو ہوئی ہے، یہود و نصارہ کو نہیں. یہود و نصارہ بیت اللہ کے حج کے لیے نہیں آتے. یہ توفیق مسلمانوں کے حج خاص ہوئی ہے. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ استعمال فرمایا گیا. من تبعیضیہ ہے،
تو لہذا اب ساری انسانیت کے لیے نہیں، حج کی توفیق صرف مسلمانوں کو ہوگی۔ اگر من نہ ہوتا تو یہاں یہود و نصارہ بھی ٹوٹ پڑتی حج کے لیے۔ اصل میں اس سے معلوم ہوا دور دراز کے علاقوں سے حج کرنے کے لیے مسلمانوں نے آنا تھا، تو مسلمین پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، نہ صرف یہ کراچی اور بعض دیگر علاقوں میں، ایسا نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کسی ایک شہر کے لیے ہے، ایک ملک کے لیے ہے، یا ساری دنیا کے لیے؟ ساری دنیا کے لیے۔ جب آپ کی رسالت اور آپ کی شریعت سارے جہانوں کے لیے ہے تو پھر مسلمین بھی سارے جہان میں پائے جائیں گے، مسلمان بھی۔ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بے شک ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو مسلمان سارے جہانوں میں پائے جائیں گے۔ تو سارے جہانوں میں پائے جانے والے مسلمین اہل سنت والجماعت ہیں، نہ کہ فرقہ مسعودیہ جماعت المسلمین۔ سمجھ آئی بات؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں، اور ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں، عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں۔ اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے داعِيًا إِلَى اللَّهِ، ہم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی الی اللہ بنا کے بھیجا، اللہ کی طرف بلانے والا، اللہ کا نمائندہ بنا کے بھیجا، اور روشن سورج بنا کے بھیجا۔ روشن سورج کسی ایک گلی کو روشن کرتا ہے، ایک محلے کو روشن کرتا ہے، ایک شہر کو روشن کرتا ہے، ایک ملک کو روشن کرتا ہے، سارے جہان کو روشن کرتا ہے۔ تو اس جہان روشنی اس پورے جہان کو پہنچی حضور کی، تو امت مسلمہ پورے جہان میں موجود ہے۔ اور سمجھ آئی؟ تو لہذا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ جو ہے، جماعت المسلمین اہل سنت والجماعت ہے، جو پوری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ وہ سماک والمسلمین کا مصداق امت مسلمہ اہل سنت والجماعت ہے، نہ کہ فرقہ جماعت المسلمین۔ اور سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ، ہاں جی، فَضِّلْتُ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ، مجھ کو دوسرے نبیوں پر 6 وجہ سے فضیلت ہے۔ پہلے جو نبی آتے تھے اپنی قوم کے لیے آتے تھے، ہاں جی، ہمیں نہیں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ ہُودًا۔ دیکھیے وہ اپنے اپنے قوم کے لیے نبی تھے، لیکن وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں ساری کے ساری انسانیت کے نبی بن کے آیا ہوں اور شریعت لے کے آیا ہوں۔ جب حضور کی شریعت سارے جہانوں کے لیے تھی تو آپ کی امت سارے جہانوں میں پائی گئی، جماعت المسلمین سارے جہانوں میں پائی جاتی ہے، صرف خاص علاقوں میں نہیں پائی جاتی۔ لہذا فرقہ مسعودیہ جماعت المسلمین نہیں ہے، وہ سماک والمسلمین کا مصداق امت مسلمہ اہل سنت والجماعت ہیں، جو دنیا کے ہر کونے میں پائے جاتے ہیں۔ لہذا 7 نشانیاں آپ حضرات کی خدمت میں جماعت المسلمین کی بیان ہوئی ہیں۔ یہ 7 کی 7 نشانیاں یہ اہل سنت والجماعت میں پائی جاتی ہیں، جو امت مسلمہ کا سواد اعظم ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جماعت کی پیروی کا حکم دیا، اور بڑی جماعت سے کٹ جانے والے، مسلمانوں کے راستے سے کٹ جانے والے کے لیے 2 سزائیں بیان کی، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ فرمایا جو بندہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر الگ راستہ اپنائے گا، دنیا میں اس کو ہدایت نہیں ملے گی اور آخرت میں اس کو جنت نہیں ملے گی۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو آدمی مخالفت کرے گا رسول کی، اب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے سراتن کی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں جی، احادیث کو ٹکڑے کر دیے، مرضی کی مان لی، جو مرضی کے خلاف تھی نہ مانی، یہ مخالفت ہے۔ جو مخالفت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ ہدایت اس کے سامنے واضح ہو گئی، اور ویتبع غیر سبیل المؤمنین، مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر اور راستے پہ چلے گا، نولہ ما تولی، جس گمراہی پہ پڑ گیا اس گمراہی پہ اس کو ڈال دیں گے، کبھی اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں جو غیر مقلد ہو جاتا ہے واپس کیوں نہیں آتا؟ ہاں جی، جو غیر مقلد ہو جاتا ہے واپس نہیں آتا، نولہ ما تولی ہے، دنیا میں ہدایت نہیں ملے گی۔
ونصلیہ جہنم، اور آخرت میں سزا دوزخ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، مسلمانوں کا مسلمان جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ راستہ جنت والا ہے۔ اسی فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ فمن شذ فی النار، جو آدمی سے کٹے گا الگ کٹ کے دوسرے میں ڈالا جائے گا۔ تو جماعت المسلمین وہ ہے جو بڑی جماعت ہے اور دنیا کے ہر کونے میں پائی جاتی ہے، اور جماعت المسلمین کے خلاف مد مقابل فرقہ باطلہ وہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں، مخصوص علاقے میں پائے جاتے ہیں، مخصوص حالات میں پائے جاتے ہیں۔ جو فرقہ باطلہ ہوتے ہیں یہ مخصوص علاقوں میں، مخصوص حالات میں، مخصوص وقت میں پائے جاتے ہیں، پھر بعد میں ایک وقت آتا ہے ان کا نام ہی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں خوارج کا کتنا عروج تھا، لیکن آج خوارج اس نام سے موجود نہیں ہے۔ وہ نظریہ موجود ہے، باطل فرقوں میں تھوڑا تھوڑا پایا جاتا ہے، لیکن عروج نہیں ہے۔ معتزلہ کا کتنا عروج تھا، حکمران تک اس سے متاثر ہو گئے۔ آج معتزلہ بحث فرقہ اس طرح موجود نہیں ہے۔ ہاں، وہ سوچ کے ممالک کے لوگ تو کچھ ہیں نظریات والے، لیکن اس طرح موجود نہیں ہے۔ تو یہ بھی خوارج کی ایک شاخ ہے۔ مسلمین جو آج آپ نے وہ کہتے ہیں نا، خواہ وہ مسعود بیسی والے ہوں، خواہ وہ کیپٹن مسعود عثمانی والے ہوں، خواہ مولوی ہادی والے ہوں یا ڈاکٹر بشیر والے ہوں، یہ سارے کے سارے خوارج کے طرز پر چل رہے ہیں، ان کے نظریات کے حامل ہیں۔ وہ بھی اپنے علاوہ کو مسلمان نہیں مانتے تھے، یہ بھی اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں مانتے۔ تو یہ 7 نشانیاں جماعت المسلمین کی بیان ہوئیں جو ساتوں کی ساتوں اہل سنت والجماعت میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، وہ کفار سے جہاد کریں گے، جبکہ یہ لوگ جہاد کرتے ہی نہیں، نہ ان کی کوئی جہادی جماعت ہے۔ نمبر 2، وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی کسی دور میں منقطع نہیں ہوں گے۔ جماعت المسلمین ہمیشہ سے نہیں بلکہ 1975 کے بعد وجود میں آئی ہے۔ نمبر 3، ان کے مخالفین ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ اپنے موقع پر ڈٹے رہیں گے۔ اور آج اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنے کے لیے ایسے فرقے کھڑے ہوتے ہیں، طرح طرح کے ان کو الزام لگاتے ہیں مشرک وغیرہ کہہ کر، لیکن آج بھی اہل سنت والجماعت ڈٹے ہوئے ہیں اور الحمدللہ موجود ہیں۔ نمبر 4، جماعت المسلمین ائمہ دین کو ماننے والی اور ائمہ مجتہدین کے علوم کو لینے والی ہوگی، جبکہ فرقہ جماعت المسلمین جو ہے یہ نہ فقہاء کرام کو مانتی ہے، نہ ان کے علوم کی قدردان ہے، بلکہ ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتی ہے۔ نمبر 5، 5ویں نشانی یہ بیان ہوئی ہے کہ جماعت المسلمین کا امام فقیہ ہوگا اور مسلمین فقہ کو ماننے والے ہوں گے۔ یہ فرقہ مسعودیہ جماعت المسلمین کا بندہ جس کا چھوٹا سا طبقہ ہے تو وہ نہ تو خود فقیہ ہے نہ اس کے ماننے والے فقہ کو مانتے ہیں۔ نمبر 6، چھٹی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ جماعت المسلمین پوری دنیا میں کثرت کے ساتھ موجود ہوگی، فوجوں کی فوجیں موجود ہوں گی، جبکہ یہ پوری دنیا میں کیا کئی شہروں کئی ملکوں کے اندر بطور سیمپل کے بھی نہیں پائے جاتے۔ نمبر 7، کہ جماعت المسلمین کے افراد پوری دنیا میں موجود ہوں گے، اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سارے جہانوں کے لیے ہے۔ جب آپ کی شریعت سارے جہانوں کے لیے ہے تو مسلمین سارے جہانوں میں پائے جائیں گے، جبکہ یہ فرقہ مسعودیہ جماعت المسلمین نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے ممالک میں نہیں پایا جاتا، نہ کثرت کے ساتھ نہ قلت کے ساتھ، ایک بندہ ہی بطور سیمپل کے ان کا موجود نہیں ہے۔ لہذا یہ 7 نشانیاں اہل سنت والجماعت میں پائی جاتی ہیں جو کہ جماعت المسلمین ہوا سماکم المسلمین کا مصداق ہیں، لیکن یہ فرقہ مسعودیہ ہرگز اس کا مصداق نہیں ہے۔ لہذا جماعت المسلمین ان کا اپنے آپ کو کہلوانا یہ محض سینہ زوری اور قرآن کریم کی آیت پر ناجائز قبضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔